نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور مان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے، اس دنیا میں بھی، دین کے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں عزت و والا مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاد کن شروط پر قائم ہوتا ہے اور کن لوگوں پر جہاد کام کرنا ضروری ہے، کن لوگوں کو اس جہاد کے یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی زد میں نہیں لانا چاہیے۔ ان میں بوڑھے بچے، عورتیں اور راہب اور ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ جو کمزور ہیں، اب نارمل انسان کہہ لیں ان کو، ایسے لوگوں کو یعنی کہ بدلے میں جہاد میں ایسے لوگوں پر تلوار یا ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ آگے مزید ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کی آیات مبارکہ سے کہ آج کی آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ باقی رہے فتنہ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ للہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ فَإِنْ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا تو نہ ہوگی عدوانہ کوئی زیادتی الا سوائے علی الظالمین ظالموں پر۔ یہ ہماری آج کی دو آیت مبارکہ ہے۔ اب روٹ ورڈ دیکھتے ہیں ہم۔ انتہوا وہ باز آ جائیں، نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وقاتلوہم اور تم لڑو ان سے، کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عدوانا کوئی زیادتی، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم مختصر سی اس کی تفصیل۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنْ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، یہاں باز آنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں باز آنے سے مراد جنگ بندی ہے، مگر اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، جنگ سے باز آ جائیں، شرک اور کفر سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کفار اور مشرک کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 شرک اور کفر چھوڑ کر، نمبر 2 ظلم چھوڑ کر۔ کفار کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کیا ہے؟ سابقہ گناہوں سے معافی، تشدد اور ظالم کے قصاص کی معافی، دیت کی معافی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کر ان پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان پر ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کی صورت میں مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں پر کو سلامتی اور رحمت کی طرف بڑھاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یونس آیت نمبر 25۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا
کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اور اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حساب کے ذمہ دار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہو جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا، مال لوٹنا نہیں۔ فتنے اور فساد کی صورتحال میں یعنی کہ اس صورت میں یعنی جب جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد لوٹ مار نہ ہو تو ایسے لوگوں کا یعنی کہ جو لوگ دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کی رکاوٹوں کو بڑھانا اور دین کو غالب کرنا ہے۔ دین میں جو مدد کر رہے ہیں ان کی رکاوٹوں کو ہٹانا اور دین کا غلبہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیا شعور دیا کہ اپنے حق کے لیے لڑو۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جو انسان ظلم برداشت کرتا ہے یا غلط بیانی کے ساتھ کسی کا مال کھا لیتا ہے یا کسی کا ایسے انسان سے ڈرتا ہے جو حق پہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ایسی جگہ پہ لڑو اس وجہ سے کہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ جب اللہ کی شریعت ہر جگہ قائم ہو جائے گی تو اس سے فائدہ ہر انسان کو ہوگا، امیر کو بھی ہوگا، غریب کو بھی ہوگا۔ اگر انسان اللہ کی شریعت کو لاگو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو جیسے ہمارے ملک کے مسائل ہیں، جیسے عام مسلمان ممالک میں قتل و غارت اور مسلمانوں کو بری طرح مارا پیٹا جا رہا ہے اور بری طرح تذلیل کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے جو دل کے ساتھ دین کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اسلام کا غلبہ آ چکا ہے۔ اگر ہم اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے یا ایسا کچھ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یعنی کہ ان کے ہتھیار سے، صحابہ کرام کے ہتھیار سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم اس وقت تک جہاد قائم رکھو جب تک لوگوں کے اندر یہ ڈر نہ پیدا ہو جائے۔ دلوں کو حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر فرض کرے کوئی ریاکاری کرتا ہے، کوئی منافقت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے ظاہر بھی کئی دفعہ کرے گا اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کر دی جاتی ہے تاکہ قیامت والے دن سخت سے سخت عذاب دے دیا جائے اسے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے بعد سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا تو دو آدمی اعلیٰ بن ارار اور حبان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خاموش ہے، اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم قرآن کے
مطابق حکم کے مطابق لڑے ہیں، یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ شرک و کفر باقی نہیں رہا، اور دین خالص کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا۔ لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ ان سے لڑوں کے فتنہ اور فساد ہو، اور دین اسلام ضعیف ہو جائے، اور کافروں کو جیت ہو جائے، اور خدا کے خلاف دوسرا حکم سنایا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4513۔ یعنی کہ اس ٹائم جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھا، تو اس ٹائم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹے جو تھے وہ زندہ تھے، تو ان سے دوسرے تبا تابعی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ کے ان کو روکتے یا اس، تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں، ہم نے تو مسلمانوں کو تو نہیں کرنا، یہ تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرسی کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں، ان کی جو لڑائی ہے وہ دین کے لیے نہیں ہے، یہ جو اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ان کا غلبہ آ جائے۔ تو ہمیں تو حکم دیا گیا تھا، ہم نے جو جہاد کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ان کو میں کیا کہوں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور شرک وغیرہ اور ان کے تمام نظریات کو ختم کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہیں، اور فتنے سے بھی یہی مراد ہے، جب یہ کہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتل کرنا اور لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ مشرک باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی انہیں چھڑانے کے لیے، اور ان کی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جنگ کرے گا تو وہ ظالم ہے، اور ظالموں سے ہی جنگ کی جائے۔ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں پر، یعنی کہ تمہاری جانب کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے ظالموں کے، کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر وہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ متقابلہ سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے، اور اس سے زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے متعلق معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ توحید پسند مسلمان اگر وہ ایمان پہ قائم ہے تو دوسرا بندہ اس کو مار نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس وقت تک ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے رکھو جب تک دین اسلام غالب نہ آ جائے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس دین کے غلبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے محنت کی تھی، اور ہمیں شرک اور بدعات اور تہمات سے نکال کر خالص دین کی طرف لے کے آئے تھے، آج ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو اس قدر بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے والا جو ماحول تھا سیم وہی ماحول آج بھی ہو گیا۔ اگر ہم اس دور کی حدیث مبارکہ پڑھیں، اس دور کے احوال پڑھیں، تو سیم ملتے جلتے احوال ہمیں بھی آج بھی مل رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی دین محمدی پہ ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ بے ایمانی، جھوٹ، فریب، حسد، ہر چیز شامل ہے ہم نے، حتیٰ کہ شرک کی بھی انتہا لوگوں نے کی ہوئی۔ جو چند یعنی کہ راگ الاپ لیتا ہے نا، میں راگ ہی ان کو بولوں گی، وہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حدیث مبارکہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ انہوں نے قرآن پاک کے معنی مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک عالم دین جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا انڈیا کا تھا وہ، اور وہ بتا رہا تھا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک میں کس طرح ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
تو اس سے اس نے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازی نہ کرو، اس کا معنی مفہوم یہ ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس نے کیا کیا تھا، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے، یہ جو فوت شدگان ہے ان کی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ سارے انہوں نے جتنے بھی بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، وہ نیک انسان تھے، ہم ان سے منکر نہیں ہے کہ جو لوگ نیک چلے گئے ہیں وہ نیک نہیں تھے، وہ نیک ہوں گے، اور امید کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرما رہے ہوں گے، اور انہوں نے یہ بولا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری قبروں کو مزارات بنائیے گا اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ آج کے دور کا لوگ، آج کے دور کا مسلمان اس قدر ہوس زدہ ہو گیا ہے کہ اس نے اس آیت مبارکہ کی تفصیل کو یوں کی، معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی بزرگ چلے گئے ہیں نا، جتنے بھی مزارات ہیں، ان کی نسبت کہیں نہ کہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، تو یہ وہ رسی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ ایسے لوگوں کا کیوں دکانداری چمک رہی ہے، لوگ کیسے سبحان اللہ کر رہے، کس وجہ سے کہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم قرآن پڑھیں، ہمیں پتا چلے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے۔ اللہ کی رسی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کی رسی اس سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیا ہے وہ اللہ کی رسی ہو سکے گی؟ یا دنیا دار لوگ اٹھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ یہ جو ترجمہ ہے ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اس قدر مضبوط بنا دے ہمارا، تاکہ کل کلا کوئی اٹھ کے ایسی بکواس کرتا بھی ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو جواب دینے والے بنے، ہمارا دل مضبوط ہو، ہمارے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مہینہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ خرافات آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، بہت زیادہ محتاط رہیے گا، ایسی چیزوں کو ہرگز مت شیئر کیجیے گا جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ کسی عالم دین سے پوچھ لے، کسی ایسے لوگ انسان سے پوچھ لے جو دین کو سمجھتا ہے کہ آیا یہ درست ہے۔ اگر وہ کہے کہ درست ہے تو اس سے حوالہ بھی پوچھیں کہ اگر یہ درست ہے تو ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے اتباع کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر بھول چوک ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، اور اپنے خزانوں میں سے، اپنی رحمتوں میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا حصہ رکھے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی اس اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور آخرت میں بھی اپنے عرش عظیم کا ہمیں سایہ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس دنیا فانی سے اللہ رب العزت تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ انسان تھے، اگر کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو انہیں معاف فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبر پر بھی اپنے کروڑہا رحمت نازل فرمانا، میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمانا، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔